ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے جب صف بندی ہو گئی، اس زمانے میں کوئی ہوائی جہاز سے یا ہیلی کاپٹر سے یا میزائل سے یا ایٹم سے تو لڑائی نہیں ہوتی تھی، آمنے سامنے کی لڑائی ہوتی تھی، تیر چلائے جاتے تھے، نیزے سے لڑائی ہوتی، تلوار سے لڑائی ہوتی، اور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب صفیں یعنی جنگ میدان جنگ میں دونوں جانب صفیں بن جاتی تھی، اور پھر یعنی ہر جماعت سے وہ آدمی نکلتے کہ حل من مبارز، کون ہے جو میرے مقابلے پہ نکلے، تو دوسری جماعت سے آدمی آتا، مقابلہ ہوتا، لا شک کبھی ڈالے کہ ایک کو شکست ہوتی ہے، کو اس طرح پھر جنگ ہوتے 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 پھر ایسی جنگ ہوتی کہ آگ بھڑک اٹھتی، پھر ایک دوسرے سے گتم گتا ہو۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں صف میں کھڑا تھا، میں نے دائیں نظر ڈالی تو ایک نوجوان بچہ جس کی ابھی تک مونچھیں بھی نہیں نکلی تھی، مس سے بھیگ رہی تھی، معاذ اور معوذ دونوں بھائی تھے، اور بائیں جانب میں نے دیکھا تو وہ بھی اسی طرح کا ایک نوجوان بچہ ہے جس کی ابھی مونچھیں نکل رہی ہیں۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ یا اللہ، آج بڑا امتحان ہے، اگر میرے دائیں بائیں کوئی بہادر ہوتا تو مجھے کوئی فائدہ پہنچتا، وہ میرے لیے بھی جنگ میں سہارا بنتا، اب میرے ساتھ تو دونوں بچے ہیں، میں الٹا ان کی خدمت کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اسی سوچ میں مبتلا تھا کہ ان میں سے ایک بچے نے کوہنی سے مجھے مارا اور کہا کہ یا امی، چاچا یہ بتاؤ این ابی جہل، وہ ہمارے بدری کا سب سے بڑا دشمن ابی جہل کہاں ہے؟ اب میں نے کہا بیٹا تم ابی جہل کا کیا کرو گے؟ اتنی دیر میں دوسرے نے بھی کونی ماری اور کہا امی این ابی جہل، حضور کا سب سے بڑا دشمن جو ہے ابی جہل وہ کہاں ہے؟ نے کہا بیٹا تم بچے ہو، ابی جہل تو ایک بہت بڑا جنگجو ہے، وہ تو بہادری میں اور اپنی قوت میں اور طاقت میں ایک مثال رکھتا ہے، سردار ہے مکے کے جوانوں کا، تم کیا پوچھو؟ انہوں نے کہا تم چاچا تقریر نہ کرو نا، ہمیں یہ بتاؤ کہ ابو جہل ہے کہ ہم جانتے نہیں اس بدبخت کو۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے ابی جہل کی طرف اشارہ کیا، اور صفوں کے آگے کھڑا تھا، صفیں ٹھیک کر رہا تھا، میں نے اشارہ کیا کہ وہ وہ ہے ابو جہل۔ کہتے ہیں ابھی میری انگلی پتہ نہیں واپس بھی آئی یا نہیں آئی کہ وہ دونوں شاہین جھپٹے اور ان کی تلواریں ابو جہل کی گردن پہ، اور فزنا برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم آج کامیاب ہو گئے۔ پورے مسلمانوں میں نعرہ تکبیر کی آوازیں گونج اٹھی۔ ان کا سب سے بڑا طاقتور سردار جو تھا وہ زمین پہ پڑا تھا، تڑپ رہا تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بدبخت اللہ کا، اللہ کے نبی کا اتنا بڑا دشمن تھا کہ حضور پاک نے فرمایا کہ فرعونی اشد من فرعون موسیٰ، میرا جو بدبخت فرعون ہے نا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی زیادہ سخت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کو تو پانی میں سے ایک غوطہ لگا رہا، کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، یا اللہ میں ایمان لایا، اور یہ بدبخت جنگ میں مارا گیا، گردن کٹ گئی، صرف 2 رگیں باقی اٹکی ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور فرمایا ابو جہل آج اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا کہ نہیں؟ کہتا ہی ہوں دیکھا بدبخت نے، اور کہتا ہے کہ یا رائی الغنم، اور بکریوں کے چرواہے، یعنی اس وقت بھی اکڑ نہیں گئی۔ هل فوق رجل قتلتم، ایک آدمی قتل ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کو مکہ فتح کر لیا تم نے کہ مجھے تانا دے رہے ہو؟ کہتے ہیں میں نے تلوار نکالی کہ اس کی جو باقی بچی ہوئی ہے لگے ان کو کاٹ دوں،
تو کہتا ہے بات سنو، تمہاری تلوار سے میری گردن نہیں کٹے گی، میری تلوار نکالو اور میری گردن ذرا نیچے کر کے کاٹنا، اوپر نہ کاٹنا، پتہ لگے کسی سردار کی گردن ہے۔ یعنی اس وقت بھی اس کے تکبر کا یہ عالم ہے کہ پڑا ہوا ہے، شکست ہو گئی، بدبخت موت کے کنارے پہ ہے، لیکن اس کا وہ تکبر جو تھا وہ نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی گردن کو جدا کیا تو اتنا بڑا سر تھا اس کا کہ میں نے کوشش کی کہ اس کو لے کے حضور کے سامنے آؤں تاکہ حضور خوش ہوں کہ میرا دشمن آج ذلت کی موت مارا گیا ہے۔ کہتے ہیں میں اس کے سر کو اٹھایا، مجھ سے اٹھایا ہی نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے پھر اس کے سر کو رسی سے باندھا اور گھسیٹ کے لے آیا، اٹھا میں نہیں سکا۔ تو یہ جنگ بدر جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اول غزوۃ، سب سے پہلا اسلام کا غزوہ ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔